السلام علیکم فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی کرسپی فرینچ فرائز۔ تو اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں، چلیں پہلے چلتے ہیں اس کی کٹنگ کی طرف۔ کٹنگ ہمیں چاہیے، ہم نے بڑے سائز کے پٹیٹو لینے ہیں اور کٹنگ ہم نے کرنی ہے تھوڑی موٹے سائز میں پٹیٹوز کو کٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے آلو چاہیے ہوں گے اور کارن فلور، میدا اور بلیک پیپر، سالٹ۔ پٹیٹوز کو کٹ کر کے ہم پانی میں ڈالیں گے، بعد میں 1 پنچ سالٹ کی بھی ڈال دیں گے، 2 منٹ اسے رکھیں گے اور پھر پانی سے نکال لیں گے۔ جب اس کا پانی اچھی طرح نکل جائے گا پھر ہم اسے ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے، اور اب اس میں ہم ڈالیں گے چلی گارلک سوس، 2 سے 3 ٹیبل سپون ڈال لیں، 1 سپون سالٹ، 1 سپون پیپر، اچھی طرح مکس کر لیں اسے۔ اور جو ہم میدا اور کارن فلور لیں گے وہ ہم اگر ½ kg پٹیٹوز ہیں تو اس کے لیے 2 ٹیبل سپون لیں گے۔ یہاں پہ میں نے 1 kg لیے ہیں پٹیٹوز، تو میں اس کے لیے 4 ٹیبل سپون ایچ لوں گی، 4 ٹیبل سپون کارن فلور اور 4 ٹیبل سپون میدا، اور اس سے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اسے 5 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب ایک باؤل لیں گے، اس میں ہم میدا لیں گے ½ کپ اور کارن فلور لیں گے 1/3 کپ، اور ½ ٹیبل سپون ہم لیں گے اس میں سالٹ، اور اسے ہم اچھی طرح مکس کریں گے بیٹر کی مدد سے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آہستہ آہستہ پانی ایڈ کریں گے اور ہم اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے۔ اور بیٹر ایسا ہونا چاہیے کہ نہ بہت زیادہ تھک ہو اور نہ بہت زیادہ تھن ہو، اس کی کنسسٹنسی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ پٹیٹوز کے اوپر سٹے کرے۔ اسے ہم بہت اچھی طرح پھینٹیں گے بیٹر کی مدد سے۔ اب دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے کہ دھار کی طرح وہ چلے۔ اب اسے ہم پٹیٹوز پہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح اسے مکس کریں گے۔ مکسنگ کے لیے کوئی ٹول نہیں یوز کریں گے، اپنے ہاتھ کا استعمال کریں، ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں پہلے اور اسے اچھی طرح مکس کر دیں۔ ویورز، اس کے ساتھ، اس ریسیپی کے ساتھ بہت ہی کرسپی پٹیٹوز بنتے ہیں، چپس بنتے ہیں اور بالکل آئل فری بنتے ہیں۔ ساتھ کے ساتھ میں نے آئل گرم ہونا رکھ دیا تھا، یہ دیکھیں اس کی لیئر بہت زیادہ نہیں ہے۔ اب آئل میں ہم ڈالیں گے پٹیٹوز کو اور فرائی کر لیں گے، ہاف فرائی کریں گے، آلموسٹ 2 منٹ فرائی کر کے میں نے انہیں نکال لیا تھا اور ٹرے میں رکھ دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ جب لائٹ گولڈن ہو جائیں گے تو ہم انہیں پلٹیں گے۔ یہ سٹارٹنگ میں تھوڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں پلٹتے ہیں تو وہ خود بخود الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح پلٹنے کے بعد تھوڑا سا انہیں فرائی کریں گے۔ تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اسے نکال لیں گے۔ اب دوبارہ سے ہم ٹھنڈا ہونے کے بعد اس چپس کو فرائی کریں گے۔ ابھی ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اسے اور ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں۔
اسے ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اب دوبارہ سے ہم نے کچھ دیر بعد آئل کو گرم کیا ہے اور اس میں پھر سے ہم اس چپس کو فرائی کریں گے۔ آلریڈی ہم ہاف ڈن کر چکے تھے، اب 2 سے 3 منٹس اور لگیں گے اور یہ کمپلیٹلی ریڈی ہو جائے گی۔ ایک دو دفعہ اس میں ہم چمچ چلائیں گے، اس کی سائڈ پلٹیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اب چپس بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔ بہت ہی کرسپی بنتی ہے اس ریسیپی سے۔ میں نے بہت ساری ریسیپیز ٹرائی کی ہیں، لیکن یہ ون آف دا بیسٹ ریسیپی ہے۔ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو اسپائسی پسند ہے تو جب ہم نے اس میں چلی گارلک سوس ڈالی تھی تو آپ اس میں ریڈ چلی بھی ڈال سکتے ہیں، کرش چلی بھی ڈال سکتے ہیں اور دوسری پاؤڈر چلی بھی ڈال سکتے ہیں۔